اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں ضیاء المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ظہور اسلام سے قبل ایران کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت ایرانی سلطنت کی حالت بھی نازک تھی۔ مذہبی لحاظ سے ایران کے لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم تھے۔ تمام مذاہب پر زرتشتی مذہب کو فوقیت حاصل تھی اور وہ ریاست کا سرکاری مذہب بھی تھا۔ ساسانی حکمرانوں کا تعلق بھی زرتشتی مذہب سے تھا اور وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو مختلف سزائیں بھی دیتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنما نہایت مغرور اور سرکش تھے۔ دوستو، 6 صدی عیسوی کے آغاز میں مزدک نے اپنے خیالات سے ایرانیوں کو بہت متاثر کیا۔ وہ اشتراکیت کا پرچار کرتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ آگ، پانی اور نباتاتی پیداوار کی طرح نہ صرف دولت بلکہ عورت کو بھی سوسائٹی کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے۔ ذاتی ملکیت کے وجود کو ختم کر دینا چاہیے۔ سرکاری حکام نے مزدک کے پیرووں کو بہت خوب دبایا، لیکن اس کے باوجود ایران کے مغربی حصے میں اس کی تعلیمات نے اچھی خاصی ہر دل عزیزی حاصل کر لی، جبکہ ملک کے باقی حصے میں زرتشتی مذہب حکومت وقت کا مذہب بھی تھا۔ مندروں اور عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، جبکہ خدائے تعالیٰ کی عبادت سے لوگ ناواقف تھے۔ سیاسی لحاظ سے ایران کے حکمرانوں کو بہت بلند مرتبہ حاصل تھا۔ وقت کے بادشاہ کو لوگ دیوتا کا درجہ دیتے تھے، جبکہ لوگ اس کو سجدہ کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ لوگوں کے مال اور جان پر ان کا مکمل قبضہ ہوتا تھا، جبکہ لوگوں کو حکومت وقت کے مقابلے میں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ دوستو، ایران کا تاجدار کسریٰ کہلاتا تھا۔ کسی کو بھی اس کے افعال کا محاسبہ کرنے کا حق نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کہ اس کی ذات تک عوام کی رسائی بھی ناممکن تھی۔ نوروز اور چند دیگر موقعوں پر لوگوں کو بادشاہ کے حضور میں اپنی شکایات پیش کرنے کی اجازت تھی، جبکہ امراء، سرکاری حکام اور مذہبی رہنماؤں کو بہت مراعات اور حقوق حاصل تھے۔ ملک کی سماجی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ اعلیٰ عہدیداروں پر امراء فائز تھے۔ بادشاہ کے احکام کی تمام لوگ بلا جھجک اطاعت کرتے تھے۔ بادشاہ اور لوگ توہم پرست تھے اور اہم امور میں وہ نجومیوں سے مشورہ بھی لیتے تھے، جبکہ ملک میں ڈکیتی اور چوری کی واردات اکثر سننے میں آتی تھیں۔ دوستو، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ملک کے لوگوں کی اخلاقی حالت بہت پست تھی اور ان کے جان و مال غیر محفوظ تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے ظہور اسلام سے قبل ایران کے لوگوں کی حالت کا مختصر جائزہ لیا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔